حجر اسود کی فضیلت اور تاریخ پر آج گفتگو ہو رہی ہے. کیا کمال رچاؤ کے ساتھ گفتگو ناظرین ہوئی ہے. اور آئیے اب آپ کو لیے چلتے ہیں تھوڑا سا اس آپ کو سوچ سے بھری ہوئی اور ایک درد سے بھری ہوئی تاریخ بھی بتاتے ہیں کہ اس پتھر کے اوپر جسے ہم جنتی پتھر کہتے ہیں ناظرین، اس کے اوپر کتنا ظلم و ستم بھی ہوا ہے اور کس انداز سے اسے خانہ کعبہ سے 22 برس تک جدا رکھا گیا. لیکن اس سے پہلے ناظرین، میں چونکہ مفتی صاحب موجود ہیں اور ڈاکٹر عمیر صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ تاریخ میں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ حجر اسود پر ظاہر ہے جیسا کہ کئی مرتبہ بشمول خانہ کعبہ ستم ہوا اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کا ایک بڑا کردار ہے اس حوالے سے، بلکہ تاریخ میں سب سے پہلے جو چاندی کا جو رنگ ہے جو حالہ یہ بنیادی طور پر حجر اسود کے لیے آپ نے بنایا. اچھا، پھر اس کی ظاہر مرمت کرانا دیگر چیزیں، پھر سلطان مراد خان کے دور میں بھی جو ہے تعمیر کعبہ ہوئی، حجر اسود کی جو ہے تنصیب ہوئی. ذرا بتائیے وہ پوری تاریخ کیا ہے. جنید بھائی، ایک چیز کی صرف وضاحت کے ساتھ، وی ڈو ناٹ ورشپ دا بلیک اسٹون. یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ ہمارا یہ شو پوری دنیا کے اندر مسلم غیر مسلم تمام طرح آبادیاں دیکھتی ہیں اور یہ سوال اٹھایا جاتا ہے جی یقیناً غیر مسلموں کی طرف. تو ہم ایک بنیادی بات یہ سامنے رکھ دیں کہ مسلمان سیاہ پتھر کی، حجر اسود کی، خانہ کعبہ کی، مقام ابراہیم کی، ان میں سے کسی بھی چیز کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ ہمارے لیے یہ اس لیے لائق تعظیم اور عزت ہے کہ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر انبیاء یا انبیاء کرام علیہم السلام کے اہل بیت آل اطہار کے ساتھ ہو گئی. یہ بالکل اس طرح کی بات ہے جیسے یہودی تابوت سکینہ میں موجود تبرکات سے ایک نسبت رکھتے ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یقیناً ایسے ہی ہے کہ جو آرک آف کووننٹ ہے، جو ہمارا بھی ایک اٹیچمنٹ ہے. لیکن اس میں بالخصوص جو ہمارے ہاں وہ لوگ جو یعنی آئیڈل ورشپ کی طرف جاتے ہیں، ان کا رجحان عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ شاید مسلمان بھی بلیک اسٹون کی نعوذ باللہ عبادت کریں. ٹھیک ہے. تو حدیث میں اس کی وضاحت کر دی گئی کہ یہ اپنی ذات میں نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، لیکن قیامت کے دن حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی 2 آنکھیں بھی ہوں گی، اس کی زبان بھی ہوگی، اور یہ لوگوں کی شفاعت کروائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. بلکہ ہندوؤں میں بھی یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ ان کا جو وشنو بھگوان ہے اس سے ملاتے ہیں یہ، جس طرح سے وہ ان کو معاذ اللہ مطلب پوچھتے ہیں اس طرح سے حجر اسود کو. ایسا بالکل نہیں، ایسا بالکل نہیں. ہم حجر اسود کی عبادت نہیں کرتے، ہم اس کی تعظیم اور عزت اس لیے کرتے ہیں کہ اس کی نسبت اللہ کے انبیاء کے ساتھ. درست ہو گیا. جہاں تک آپ نے حجر اسود اور خانہ کعبہ کی تاریخ اس اعتبار سے کہ اس کو کہاں کہاں نعوذ باللہ اس کی حرمت کو، تعظیم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد مبارک میں 3 ربیع الاول 64 ہجری کو خانہ کعبہ میں جب یعنی نعوذ باللہ آگ لگنے کا واقعہ ہوا تو حجر اسود نعوذ باللہ من ذالک جل کر 3 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا. اور یہ جو 3 ٹکڑوں میں باقاعدہ نعوذ باللہ من ذالک حجر اسود تقسیم ہوا، تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد ابھی میں آگے بھی بیان کروں گا کہ اب جو حجر اسود ہمارے سامنے موجود ہے یہ تقریباً 14 ٹکڑوں کے اندر موجود ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اسی طرح منجنیق سے جو ہے باقاعدہ آگ برسائی گئی، اس کا ذکر ابھی آگے بھی خانہ کعبہ کے حوالے سے میں کرتا ہوں. قرامطہ نے 317 ہجری میں، جس کا ذکر آپ نے بھی کیا ہے، کہ حجر اسود کو وہ اکھاڑ کر لے گئے. آگے جا کے اس کی پوری ڈیٹیل لوگوں کو بتائیں گے انشاءاللہ. اسی طرح 363 ہجری میں ایک شخص نے نعوذ باللہ حجر اسود کو کدال ماری، جس سے اس کو صدمہ پہنچا. یہاں پر ایک اہم بات یہ ہے کہ جو لوگ حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں ان کا وجدان اور ان کا جنون یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے خانہ کعبہ کے غلاف کو کاٹ لیں، برکت حاصل کر لیں گے. تو اسی طرح بعض لوگوں کے قلب و ذہن میں خیال پیدا ہوا کیوں نہ حجر اسود کو توڑ کر، پتھر کو توڑ کر ہم اپنے ساتھ لے جائیں. تو اس اعتبار سے بھی بعض لوگوں نے نعوذ باللہ من ذالک، کسی نے یہاں پر جیسے 363 ہجری کا واقعہ ہے، ایک شخص نے کدال مار کر توڑ کر اس پتھر کو حاصل کرنے کی کوشش کی. اسی طرح سے 414 ہجری میں بھی ایک شخص نے یہی کوشش کی کہ وہ اس کو توڑنے کے بعد اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کرتا رہا. تو اس دور میں ناخن کے برابر کہا جاتا ہے کہ اس کو نعوذ باللہ من ذالک نقصان پہنچا. سن 919 ہجری میں بھی ایک اجمی شخص نے یہاں لوہے کا لٹھ مار کر نعوذ باللہ من ذالک اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حجر اسود کو مختلف ادوار میں نقصان پہنچایا گیا. لیکن خاص طور پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد مبارک میں جب یزید نے نعوذ باللہ من ذالک امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت کے بعد باقاعدہ جب یعنی خانہ کعبہ پر سنگباری کی اور جبل ابو قبیس سے باقاعدہ منجنیق کے ذریعے سے بیت اللہ پر پتھر پھینکے گئے، جی یہاں پر آگ برسائی گئی، تو نعوذ باللہ بیت اللہ کا جو غلاف مبارک تھا وہ جل گیا. حجر اسود کو بھی یعنی آگ سے نقصان پہنچا، اور یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ اس کا رنگ اس وقت سیاہ بھی زیادہ ہو گیا. اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس
اس وقت پہلی مرتبہ حجر اسود کی صفائی ستھرائی اور اس کی محبت کے ساتھ اہتمام کرتے ہوئے اس کے گرد چاندی کا باقاعدہ ایک حلقہ تعمیر کروایا، اور یہ جو تاریخ ہے یہ سن 64 ہجری کے واقعے کے اعتبار سے اس کو رپورٹ اور کیا یہی وہ موقع ہے جہاں پہ چاندی کا حلقہ بھی بنا، اور یہی وہ موقع ہے کہ پہلے چمڑے کا غلاف ہوتا تھا، آپ نے ریشم کا جی آپ نے باقاعدہ غلاف چڑھانے کا بھی یہاں پر اہتمام کیا اور چاندی کا ایک حلقہ بھی یہاں پر بنا دیا گیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں خلافت راشدہ کے دور سے چلتے چلتے لے کر بالآخر جب سلطنت عثمانیہ کے دور تک بات آتی ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ خصوصی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کا جو ننیال ہے قبیلہ جرہم، ان کا بھی بہت بڑا کردار رہا ہے۔ لیکن جب بالخصوص ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سلطان مراد خان جو سلطنت عثمانیہ کے ایک عظیم یعنی ایک حکمران گزرے ہیں، آپ کے عہد میں سن 1000 ہجری کے قریب کا دور یہ ہے کہ جس میں باقاعدہ خانہ کعبہ میں سیلاب آیا، اور کہا جاتا ہے کہ اس قدر شدید طوفان تھا کہ تقریباً 1000 کے لگ بھگ یہاں پر حجاج کرام اور جو عمرہ کرنے والے افراد تھے وہ اس سیلاب کے اندر شہید ہو گئے، اور نتیجتاً خانہ کعبہ کی دیوار کو نقصان پہنچا، غلاف کو نقصان پہنچا، اس کا شازروان، مقام ابراہیم، ان مقدسات کو نقصان پہنچا۔ یعنی یہ شعبان سے لے کے 10 رمضان تک یہ معاملہ رہا، تقریباً ایک طویل ایک ماہ کا جو عرصہ جو ہے وہ اس میں گزر گیا۔ تو حضرت سلطان مراد خان کو جب اس کی باقاعدہ اطلاع پہنچی تو آپ نے 16 ربیع الثانی کو سن 1040 ہجری میں باقاعدہ اس کی تعمیر کا سلسلہ شروع کیا، اور تقریباً کئی ماہ تک یہ کام جاری رہا، اور آپ نے دوبارہ حجر اسود کو اس کے مقام سے، کیونکہ وہ اپنے مقام پر موجود اس انداز سے نہ رہا، تو آپ نے اس کی تنصیب کا عمل دوبارہ مکمل فرمایا، بڑی مشکلوں سے تنصیب اس کی، اور اس کے بعد چاندی کا جو حلقہ تھا وہ اس کے گرد دوبارہ جب وہ بہتر انداز سے لگایا کہ، اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حجاز مقدس میں جو خادم الحرمین الشریفین ہیں وہ باقاعدہ ہر سال اس کی تزیین و آرائش کے لیے اپنی خدمات کو سر انجام دے رہے ہیں، اور تاحال آپ کو اگر آپ کو وہ حلقات دیکھنے ہوں تو جو مارد ہے خانہ کعبہ کا جو میوزیم مکہ مکرمہ میں بنا ہوا، آج بھی آپ جا کر دیکھیے ان مقدس مقامات کی اس قدر خوبصورت انداز سے اس وقت حجاز مقدس میں اس کی تعظیم کی جاتی ہے، اس کا ادب کیا جاتا ہے، اور خاص طور پر ان میوزیمز میں ان تمام تر حلقوں کو محفوظ رکھا گیا ہے۔ تو ان جگہوں کو ضرور اپنے سامنے پیش وہ پورے ایک تاریخ کو محفوظ کر دیا، بالکل ٹھیک۔